مستفید فرمائیں. یہ لگائیں اس کو بھی. الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اس کلام میں کہ جس کو نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں 451واں نمبر دیا گیا ہے، ارشاد فرما رہے ہیں کہ زہد و کافی راغب فی کا نقصان و حظ و رغبت کا فی زاہد فی کا ذل و نفس. جو تمہاری طرف جھکے اس سے بے اعتنائی برتنا، اپنے حظ و نصیب میں خسارہ کرنا ہے، اور جو تم سے بے رخی اختیار کرے اس کی طرف جھکنا نفس کی ذلت ہے. غرر الحکم میں بھی قدر اس سے طویل یہی کلام موجود ہے، الفاظ اس میں کچھ زیادہ ہیں. امام علیہ السلام، اچھا میں اس کو شروع کرنے سے پہلے وہ سوال کا جواب جو پہلے کیا یعنی ایک رسم ہے کہ پہلے سوالات کے جوابات دے دوں. تو دیکھیں یہ جو موضوع ہے نا، آپ کے جانے کے بعد میں سوچا اس موضوع پہ کہ یہ تو ہماری ماضی میں بات ہو چکی ہے اور یہ بڑا سیر حاصل اور بڑا تفصیل طلب ہے. اور بنیادی طور پہ جو ہمارا جو معاشرہ ہے نا، اس نے اس کو بہت زیادہ عجوبہ بنا رکھا ہے. یہ عجوبہ بنا ہوا ہے، بالکل ایک عجوبہ ہے. سیکس ایک عجوبہ ہے، شادی ایک عجوبہ ہے، اور یہ سارا سلسلہ، اور یہ پوری قوم کے ساتھ ایسا ہے، یعنی پاکستان. اور اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں اس میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا جواب ملے گا. شاید میں نے کبھی کہا ہو یا نہیں مجھے نہیں معلوم، تقریباً اندازہ ہے کہ کہا ہو. کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ متع کے بارے میں جب مجھ سے سوال کرتے ہیں نا تو بالکل مختلف انداز میں اس کا جواب، اہل سنت وغیرہ یا دوست احباب، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں مختلف انداز میں. میں کہتا ہوں آپ نے شادی کی، بچہ ایک ہے وہاں موجود 10 سال 12 سال کا. اس نے دیکھا کہ کسی آدمی نے، ضروری نہیں مولانا ہو، کسی آدمی نے چند جملے کہے، اور اس کے بعد وہ لڑکا لڑکی جو دونوں نئے تھے آپس میں، وہ چلے گئے. ایسا ہوا کرتا ہے، یہ بات بالکل ہی غیر معمولی نہیں ہے، لیکن ایسا ہوا کرتا ہے اور ہوا ہے کہ بچہ کسی وقت رات میں بے ساختہ دروازہ کھول کے اندر گیا. تو دروازہ کنڈی لگانا بھول گئے، لاک کرنا بھول گئے. تو جو اندر گیا تو جو اس نے سین دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا، اور چونکہ وہ عین وہی سین تھا، وہ پریشان ہو گیا. وہ واپس آیا، بہت پریشان تھا، اس کی اپنے مزاج. اس نے اپنے والد سے کہا کہ بابا یہ کیا ہو رہا تھا اندر. اب بابا پریشان، بیٹے انہوں نے نکاح کیا ہے. بابا نکاح کیا مطلب نکاح؟ بیٹے وہ دیکھا نہیں تھا آپ نے، وہ صاحب نے یا مولانا نے جو وہ جملے پڑھے. بابا یہ چند جملوں سے یہ ہو جاتا ہے، اس جملوں کے بعد یہ. میرے خیال ہے جواب آنا چاہیے بہت ساری چیزیں. آپ کے سوال کا جواب نہیں، ویسے جو عجوبہ بنا ہے وہ عجوبہ ختم ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو جملہ پڑھا تھا نا، متع میں وہ جملہ لمبا ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے، لیندی ہوتا ہے. لہذا ہم نے اس کو عجیب متروک بنا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے کبھی سوچا کہ کتنی چھوٹی عمر کا بچہ ہے اور وہ دو جانوروں کو ہمارے، اچھا کون سے کلچر میں نہیں ہوگا، میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اور روڈوں پہ نکلا ہوں، 4 سال کا ہوں گا، 3 سال کا ہوں گا جب سے مجھے یاد ہیں اپنی باتیں، تو میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ کتے اور کتیاں آپس میں، اور گدھے اور میل فیمیل، اور یہ تمام، حتیٰ میں مکھیوں کو دیکھتا ہوں، حتیٰ میں اور چھپکلیوں کو دیکھتا ہوں. تو یہ اللہ نے نہیں سوچا کہ یار یہ کیا، نعوذ باللہ بے حیائی ہے کیا؟ تو پھر اللہ نے نہیں سوچا وہ کیوں ایسا کر رہا ہے. تو اس میں کچھ اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں نا. آپ کی مینٹلٹی خراب ہے، پاکستان کی مینٹلٹی خراب ہے.
اس وجہ سے آپ نے اس کو عجوبہ بنا رکھا ہے، اور جب میں بات کرتا ہوں تو یوں ہلنے لگتا ہے باپ، یوں ہلنے لگتی ہے اماں، یوں ہلنے لگتے ہیں چاچا۔ ارے بھائی، جو آپ نے کہا کہ اتنا خوبصورت انداز میں فلوئنسی سے کہا، ایسے ہی فلوئنسی سے بچے کو باپ سے کہہ دینا چاہیے۔ وبا ایسا ہے، آپ قرآن میں دیکھیں، میرے پاس زیادہ اچھے الفاظ نہیں ہیں کیونکہ مائنڈ ابھی پریپیئر نہیں تھا، لیکن میں نے جتنا ابھی اس دوران میں نے سوچا کہ دیکھیے کوئی لفظ ایسا نہیں ملتا، یہ ملتا ہے کہ نظریں نیچی رکھو، یغضوا من ابصارہم ویغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نظریں نیچے رکھو، مرد اور عورت۔ تو نظریں نیچی ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اتنے پاکیزہ ترین نفوس اولیاء اللہ نے بھی دیکھنے کے بعد شادی کی ہے۔ ارینج میرج ہماری ہندو اور ہندوستانی کلچر والوں کی طرح ہم نے تو یاد نہیں، ہم نے تو نہیں پڑھا کسی کے، ہاں ہوتی ہیں کہ ابا نے کرا دی کر لی۔ اگر خامنئی کا خود شہید کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے جو ابھی ہمارے مقام معظم رہبری ہیں، ان کی شادی ایسے ہی ہوئی، لیکن وہ تو استثناء ہے نا، استثناء وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ میں خود اپنی بات بتاؤں، اور میرے ساتھ میری بہن جو بڑی ہیں، ہم دونوں کی یہ فیلنگز تھی، ہم عید کی شاپنگ کرنے جاتے تھے، خاص جگہوں پہ ہمارے ابا ہمیں لے کے جاتے تھے، فیملی ہمارے ساتھ بھائی بہن، تو ہماری یہ فیلنگز ہوتی تھی کہ ہمارے ابا کو کون سا کلر پسند ہے ہم وہ لیں گے۔ اب ہم اس میں خوش ہیں کہ ہمارے ابا کو یہ رنگ پسند ہے۔ تو جو پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہے ہیں نا، وَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ اس سے شادی کرو کہ جو تمہیں پسند آئے۔ اب یہ پسند جو ہے یہ مختلف معنوی پسند بھی ہو سکتی ہے، مادی پسند بھی ہو سکتی ہے، علم بھی پسند ہو سکتا ہے، اس کے میڈلز بھی پسند ہو سکتے ہیں جو اس نے حاصل اگر کیے ہوئے ہیں، یا جو بھی ہو، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، دونوں وائس ورسا ایسے ہے۔ تو اس کو ہم نے عجوبہ بنا رکھا ہے، شاید ہماری مینٹیلٹی خراب ہے، ہمارے اندر نجاستیں اندر چھپی ہوئی ہیں، بسی ہوئی ہیں، اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ عجیب لگتا ہے یہ باتیں کرنا۔ ورنہ اس کو ہم اپنے فکروں کو صحیح کریں، پاکیزہ کریں، تو ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ میں یہاں پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ مطلب کیسے کہوں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو تو اچھی طرح ادراک بھی ہوگا کہ ہم آرتھوپیڈک سرجری میں ہمارے رومز ہوتے تھے آپریشن تھیٹر میں، اور چار ایک ساتھ ہمیں اس کو، کیونکہ ہم جونیئر ڈاکٹر تھے تو ہمیں سارا سیٹنگ کرنی ہوتی تھی، پہلے وارڈ بوائے وغیرہ، نرسز وغیرہ ہوتی تھیں، سب جو ہیں پیشنٹ جو ہیں وہ اسٹریچرز پہ اپنے آپریشن تھیٹر میں لیٹ گئے ہیں۔ اس کے بعد یقین جانیے ذرہ بھر کپڑا جسم پہ نہیں ہوتا تھا، جوان دو چیزیں ہوتی تھیں، حسین کا آپ سوچیں گے یار کہاں ہوتا ہے، تو نہیں ہوتا ہے۔ گاؤں کی جو ہوتی ہیں، میں لاہور میں تھا اصل میں، زیادہ تر یہ جنہ میں بھی رہا یہی کچھ رہا، یہ لاہور میں زیادہ دیکھا، تو وہاں پہ جو ہے بہت حسین لڑکیاں آتی تھیں، اور باہر کولے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو کیا ہوگا، لازمی۔ اب اس کا ہم نے حل نکالا، وہ موضوع نکل جائے گا۔ تو یہ سب کچھ ہوتا تھا، ہماری پھر آخر میں باری آتی تھی، شروع کے کام ہم کرتے تھے، پھر آخر کیا کرتے تھے، بیچ میں ہیلپر ہوتے تھے، تو وہ جو آخر میں جو ہم اسٹچ کرتے تھے تو ہم بالکل اس مخصوص جگہوں تک پہنچے ہوئے ہوتے تھے، ہمارا تو رجحان ہی نہیں ہوتا تھا، کسی کا ہوتا ہو تو مجھے نہیں پتا، وہ اپنی ایک سٹوریز ہیں ہمارے سامنے جو یہاں پہ موقع محل نہیں ہے، لیکن تو یہ سب چیزیں مینٹیلٹی کی بات ہوتی ہے۔ آپ معاشرے کو بدلیں، ہم اگر ہسٹری دیکھیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ایسے کیوں ہیں۔ شاید یہ میرے زیادہ نہیں پتہ ہے، لیکن ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو شاید یہ ہندوؤں سے یہ چیز نکلی ہوئی ہوگی، ورنہ اسلام میں ایسا کہیں سے پیچھے سے نہیں آ رہا۔ مغربی وہ تو افراط میں چلے گئے ہیں بہت زیادہ، تو وہ بھی مسئلے ہیں۔ بہرحال تو اس طرح سے یہ بہت اچھی چیز ہے، اور یہ مکس ہونا چاہیے بالکل جنرلی، ویسے استثناء تو ہے، یہ ہمارے مقام معظم رہبری کی بات بتا دی۔ تو اسی طرح ارینج میرج ہو، لیکن ساتھ میں اس کی ایما وہ والی ایما ہو کہ پریشر والی ایما نہ ہو کہ جی باپ نے کہہ دیا، والدین نے کہہ دیا، نہیں، ہمیں موقع دینا چاہیے کہ دیکھو۔ حتیٰ جب یوں کہ سوال بھی الگ سے بھی ایک مخصوص آپ نے کیا تھا کہ ملنے کا کہا گیا ہے، تو وہ ملنے کا ہی نہیں کہا گیا ہے، اس سے آگے کا بھی کہا گیا ہے کہ جو یہاں بولنا بھی آسان نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ ہلکے کپڑے پہن کے آ جائیں، چادر نہیں پہن کے آئیں،
اس تک کی اجازت ہے، بس شرط ہے کہ یہی نیت ہو کہ آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، اس کا کتابوں میں لکھا بھائی۔ تو ہماری گفتگو تھی 451واں کلام۔ تھینکس الاٹ نجوی صاحب، گریٹ ماشاء اللہ۔ نجوی صاحب کے لیے ایک شاعری، یہ حقائق ان حقائق تک میں ہم نے دیواریں قائم کی ہوئی ہیں ان حقائق تک پہنچنے کے لیے، پرابلم ہے کیونکہ ہم لوگوں کا معاشرہ یا جو شخصیت بنی ہے وہ ہندوستانی معاشرے میں بنی ہے، اسلامک معاشرے میں نہیں بنی۔ امام علیہ السلام اپنے اس کلام میں دو موضوعات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ہوشیار رہو کہ جو تمہاری طرف جھکے اس سے بے اعتنائی برتنا اپنے حظ و نصیب میں خسارہ کرنا ہے، اور جو تم سے بے رخی اختیار کرے اس کی طرف جھکنا نفس کی ذلت ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اگر کوئی انسان ہم سے اظہار محبت کرے اور ہم اس سے بے اعتنائی کریں تو خود کو دوستی اور محبت اور احتمالی مدد و تعاون جو مشکلات میں چاہیے ہوتا ہے محروم کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی سٹیج ہے انسان کی، عام معاشرتی سوسائٹی کے لحاظ سے گفتگو ہے۔ جو عرفا ہیں ان کے لیے یہ باتیں پستی کی باتیں ہیں یہ، اور اس حساب سے یعنی میں اپنے دوست بناؤں کہ کل میرے یہ کام آئے تو مجھے یہ شرک لگتا ہے، لیکن یہ ہے سوسائٹی کا ہے، ایک عام انسان کے لیے شرک نہیں ہے۔ عام انسان کے لیے معاشرے کا چلتا پھرتا اس کے لیے یہ شرک نہیں ہے، یہ نہج البلاغہ والوں کے لیے شاید یہ شرک ہو، اور اس حساب سے اپنے حظ و نصیب میں کمی کر لیتے ہیں۔ عقل مند و ہوشیار وہی انسان ہے جو لائق افراد جب اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، لائق افراد تو ان کو بھرپور جو ہے ریسپانس دے، گرم جوشی دکھائے اور اس طرح اپنے دوستوں میں اضافہ کرے۔ چونکہ زندگی کی مشکلات زیادہ ہوتی ہیں جن کو انسان عموماً تنہا حل نہیں کر پاتا، لیکن اگر دوست حضرات زیادہ ہوں تو ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے دوست اچھے معاون ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک ضرب المثل ہے، کہا جاتا ہے کہ 1000 دوست کم ہیں اور ایک دشمن بہت، اور اس کے برعکس جب بھی کوئی کسی کے ساتھ بے اعتنائی کرے اور انسان اس کے ساتھ اظہار محبت و میل کرے تو اس نے خود کو ذلیل و بے حیثیت کیا۔ اس کے لیے فارسی کی ضرب المثل ہے کہ اس کے لیے مرو جو تمہارے لیے بخار کرے، لیکن وہ جو محبت نہیں کرتا اور دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا جواب میں، اور ذرا اس کے اندر احساس محبت نہیں، ایسے کہ پیچھے جانا غلطی اور خطا ہے۔ 12ویں حکمت میں جو اس حکیمانہ میں بھی جو ہے اس حکیمانہ نقطے کی شبیہ موجود ہے، جہاں فرمایا لوگوں میں بہت درماندہ وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھائی اپنے لیے نہ حاصل کر سکے، اور اس سے بھی زیادہ درماندہ وہ ہے جو پا کر اسے کھو دے، پا کر اسے کھو دے۔ اور اسی کلام امام صادق علیہ السلام کا من اکرمکا فاکرم ہو، جو تمہاری تعظیم کرے عزت کرے تم اس کی عزت کرو، احترام کرو۔ ومن استخف بکا، اور جو تمہیں رسوا کرے ہلکا سمجھے، فاکرم نفسک عنہ، تو تم اس سے اپنے آپ کو بلند سمجھو، بڑا سمجھو۔ جیسا کہ ہمارے استاد اس ان الفاظ میں کہا کرتے تھے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ تکبر کرے اور بیٹھا ہو تو ٹیبل پہ پیر رکھ دو، ٹھک سے آگے۔ مستحبات میں سے یہ مستحب ہے کہ جب کوئی تکبر کرے تو آپ اس سے زیادہ
سبحان اللہ، دین کا حضرت صحیح سمجھ۔ جیسا کہ عرض کیا، انسان ایک سوشل اینیمل ہے کہ دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور دوسروں کے ساتھ تنہائی کے مقابل کہیں بہتر زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے تقریباً ہر جگہ انسانوں کی زندگی گروہوں کی شکل میں ہوتی ہے، لیکن یہ مقدار باتوں کی یہ کافی نہیں ہے۔ ہر شخص دوستوں کی ضرورت رکھتا ہے جو اس کی مشکلات کے وقت اس کا ساتھ دیں تاکہ ان مشکلات پر قابو پایا جا سکے۔ اسی بنا پر اسلام ہمیں دوست بنانے کی تاکید کرتا ہے۔ آغاز اسلام میں بھی اس کے علاوہ کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو بھائی سمجھتا تھا، ہر شخص کسی فرد یا افراد کے ساتھ عقد اخوت کیے ہوئے تھا جو عام بھائی چارے کی نسبت غیر معمولی احترام و عزت کا باعث تھا، جس کے لیے ہماری فقہ میں مرتب احکامات جو ہیں بہت زیادہ فریکوینٹلی آئے ہیں، احکامات ہیں۔ اب یہ جو عقد اخوت ہے، اس پہ گفتگو ہماری 2-3 دفعہ ہوتی رہی ہے۔ میں نے اظہار شرمندگی کیے تو معذرت بھی کیا تھا، کچھ کافی عرصہ ہو گیا اس کو بھی، کہ قمر بھائی جب پہلی بار ہم یہاں یعنی نہج البلاغہ میں اس موضوع پر پہنچے تھے تو برملا جو ہے قمر بھائی نے آفر کی کہ ہاں میں تیار ہوں صیغہ اخوت پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے جو اپنے آپ کو سمجھا کہ میں نے ریسپانس دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا، جس کا میں معذرت خواہ ہوں، پہلے بھی معذرت کر چکا ہوں، اور ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ آج بھی میں یہ سوچتا آ رہا تھا کہ اگر وہ دن کی کیا ضرورت کہ 18 ذی الحجہ آئے، اس دن بھی کر لیں گے، لیکن ابھی بھی ہم لوگ اگر آپس میں کریں، ہم جب یہاں سے فارمل ہماری نشست ختم ہو تو ہم اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں تو ہم کیوں نہیں یہ صیغہ جاری کریں، سوائے وراثت کے پھر وہی حقوق ہوتے ہیں جیسا کہ ایک بھائی کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے بھائی جو سگے بھائیوں کے ہوتے ہیں، تو ہم اگر پڑھ لیں تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں میں نے کئی دفعہ مجھے موقع ملا کہ میں نگاہ ڈالوں اطراف میں تو ایک سے ایک ہمارے اندر بھی اسمارٹ آتا ہے۔ میں نے یہاں یہ بات بھی اس میں نے تعامل نہیں کیا تھا، بتایا تھا کہ کافی لوگ ایسے آئے ہیں، ریگولر آئے ہیں، کہ جن کو صرف یہ ضرورت تھی کہ مجھ سے وہ متا پڑھوانا چاہتے تھے میرے ذریعے سے، یعنی لڑکی کو بھی میں پرووائڈ کروں۔ تو اس طریقے سے وہ آتے رہے، کچھ کو میں نے پرووائڈ کیا، جن کو نہیں ہو سکا تو وہ پھر آنا انہوں نے چھوڑ دیا، مایوس ہو کے چلے گئے۔ میں نے ان کو اصل میں ڈسکوالیفائی کیا تھا، اس وجہ سے ان کا کام نہیں ہوا، ورنہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو مطلب ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک آپ لوگ ہیں الحمدللہ کہ انسان فخر کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگوں کے آپس میں امتحانات ہوئے نہیں ہیں، امتحانات ہوتے نا تو پھر زیادہ ہم سامنے آتے، کہ جب عہدے ہوتے اور کوئی تنظیم ہوتی اور پھر یہ اور وہ، تو وہ ہوا ہی نہیں کبھی۔ لیکن بہرحال تھوڑا تھوڑا مسائل و امتحانات آتے ہیں۔ جیسے اس دفعہ میں نے کہا کہ باقر بھائی کو آپ بلا لیں، لاسٹ ٹائم مجھے بعد میں شرمندگی ہوئی، میں نے ایک غلطی کر گیا تھا یہیں بیٹھے بیٹھے۔ تو اب اسپیکر ہیں اخلاقی طور پہ، مجھے جیسے آج میں نے کہا باقر بھائی کے لیے، تو اگر میری انٹینشن کوئی نہیں تھی، اسی وقت مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ میں غلطی کر گیا، کہ مجھے قمر بھائی سے کہنا چاہیے تھا کہ رضوی صاحب کو آپ بلا لیں، کیونکہ میں نے اوورٹیک کر کے جو کہا نا، یہ اخلاقی بدی تھی، بد اخلاقی تھی یہ میری طرف سے، مجھے احساس ہوا، اور اب میں سب کے سامنے معذرت خواہ ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ محسوس کیا ہوگا قمر بھائی نے، یہ ان کی بڑائی ہے، یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اتنی بات کرتی وہ اس لیے کہ انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا، یعنی اس ہفتے میں کبھی فون کرتے کہ یار آپ نے تو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ ہو جاتا ہے تنظیموں میں ہی ہوتا ہے، زیادہ مذہبی تنظیموں میں، سیاسی میں نہیں ہوتا، وہاں دوسرے طریقے سے کر لیتے ہیں حل، لیکن یہاں ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ نشست اتنی اچھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے امتحانات، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، تو وہ جو ہے ماشاءاللہ سے دوسرے کے ریئیکشن سے پتہ چلتا ہے کہ بہترین عزت اور حلم والے، وقار والی شخصیت ہے۔ تو مجھے فخر ہے کہ میں یہاں پہ آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا ہوا ہے، اور جو ہے ہم لوگ اگر صیغہ اخوت جاری کریں 18 کو پھر رینیو کر لیں گے، ابھی بھی ہم اگر سلیکٹڈ کریں، سب ایک ساتھ نہ کریں۔ انہوں نے جیسے وہاں پہ وہی دن تھا 18 ذی الحجہ کا جو
ہاں دانش گاہ امام خمینی میں جو وہ صیغہ قوت وہ اجتماعی پڑھا تھا، وہ بھی ایک ہے اسٹائل، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ ذرا لینی اور بھاری ہے۔ لیکن اگر ہم سلیکٹڈ پڑھ لیں تو کیا حرج ہے، اکیلے پڑھ لیں، ابھی ہم نہ گئے فون پہ بات کر لیں، اگر ہمیں برا لگے کہ میں ان سے کر رہا ہوں بات تو یہ برا نہ مانیں کہ یار مجھ سے نہیں کہا انہوں نے، تو وہ پھر ہم فون پہ کر سکتے ہیں، لیکن کریں تو اچھا ہے، اس طرح کی چیزیں ہم لوگ کر لیں، کم از کم یہ تو کریں۔ اس طرح دوست نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی انسان کے لیے سبب نجات ہو سکتے ہیں، اس صورت میں کہ مومن صالح ہوں اور شفاعت کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں استکثروا من الاخوان، اپنے دوستوں، بھائی کا لفظ ہے، ویسے اس میں دوست کے بھی بہت معنی کیے جاتے ہیں، اخوان کے معنی دوست کے بھی کیے جاتے ہیں۔ اپنے دوستوں کو بڑھاؤ، بھائیوں کو بڑھاؤ، فَإِنَّ ظاہر ہے کہ بھائی تو بڑھائے نہیں جاتے ہیں، ابا سے کہہ کے بیٹوں کو بڑھا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن بھائیوں کو انسان کیسے بڑھائے؟ اچھا نہیں تو مجھے کہا گیا ہے کہ 1 بجے نماز ہے تو پھر ٹائم تو ہے، اس کے حساب سے تو بول رہا ہوں۔ تو استکثروا من الاخوان، اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو بڑھاؤ، تو یعنی یاد ظاہر ہے کہ اس کے معنی دوست بنیں گے، تو اپنے دوستوں کو بڑھاؤ۔ فَإِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ مومن کے لیے جو ہے شفاعت کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن، یعنی یہ دوست ہوں گے، دوست جو ہیں شفاعت کریں گے۔ ہم میں سے کیسے کیسے ایسے دوست ہو سکتے ہیں کہ جو شفاعت کریں؟ میں برسبیل ارادہ نہیں تھا لیکن زبان پہ آ گیا، تھوڑی شرم مجھے اپنے آپ سے تھی کچھ دنوں سے کہ یار فردن میرے ساتھ حسن نصر اللہ نے میرے پر احسان کیا، ملاقات ہوئی تھی، شاید بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح سے عباس موسوی صاحب ان سے پہلے والے قائد، اسی طرح سے شہید عارف حسینی نے فردن 1 to 1 مجھ پہ احسان کیا۔ احسانات ہیں، وہ نماز کچھ ایصال ثواب کی صبح پڑھتا ہوں، میں نے کہا ان لوگوں کی فردن کیوں نہ پڑھنا شروع کروں باری باری۔ خدا کی قسم کچھ نمازیں پڑھتا ہوں، ان سب نمازوں سے زیادہ مجھے لطف اس میں آیا کہ ہر جو میرے اوپر جنہوں نے احسانات کیے ہیں، میں حسن نصر اللہ کے لیے، ویسے ہم جو رسم کرتے ہیں مجالس تک ہم نے کی ہیں، جو سورہ فاتحہ بھی پڑھا، اجتماعی کرتے رہے، اکیلے میں کیا، مجھے آپ کا نہیں پتا، مجھے اپنے آپ سے شرم آئی کہ میں نے اکیلے میں حسن نصر اللہ کے لیے کیا کیا، انہوں نے میرے لیے اکیلے میں بہت کچھ کیا۔ اسی طرح سے آغا خامنہی نے تو ہم سب کو کہاں کھڑا کر دیا، تو ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اب جب ان کے لیے میں اکیلے میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا تو آپ فیل کریں گے کہ آپ نے بہت کچھ، مطلب انشاءاللہ پروردگار نے آپ کو عطا کر دیا۔ سارے احباب ذرا بیٹھتا ہے یا اسے اپنا احوال یعنی درد دل بتاتا ہے تو احساس سکون ہوتا ہے، جیسے رسول خدا نے فرمایا، کیا خوبصورت قول ہے، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَسْكُنُ إِلَى الْمُؤْمِنِ، مومن کے پاس سکون حاصل کرتا ہے، کما یسکن الظمآن إِلَى الْمَاءِ الْبَارِدِ، جیسے ایک پیاسا ٹھنڈے پانی مزید۔ اچھا یہ ہونا چاہیے نا، پھر ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ واللہ میں ایک عرصے تک جب میں شہید عارف حسینی کے پاس فریکوینٹلی وہ آتے تھے اور میں ان کے پاس جاتا رہا، نوجوان تھے، ISO کے لڑکے ہوتے ہم ہوتے تھے، تو ان کے پاس بیٹھنے کا اللہ نے توفیق دی کہ اکیلے میں بیٹھتے، اتنا مزہ آتا تھا، اتنا سکون آتا تھا۔ وہی فیلنگ میری اپنا استاد محترم آغا جعفر نقوی صاحب کے پاس جب جاتا تھا تو بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے چوزا مرغی کے اس میں آ جاتا ہے نا اور اوپر چیل ہو، بالکل مجھے ایسا لگتا تھا۔ واللہ ان کی دماغ اتنا بڑا تھا آغا جعفر صاحب کا، تو میں ان کے پاس اپنے آپ کو چوزا ہی سمجھتا تھا، بلکہ اس سے کم تر، اور ان کے پاس بیٹھنے سے ایسا لگتا تھا
جو چاہو اپنی درد دل بیان کر دو اور اس بندے میں اندر چلا جائے گا. جو تمہارے لیے کر سکے گا کرے گا. مزہ لے جو دنیا اس کی زبان سے نکلوا دے. آغا جعفر صاحب. مزید یہ کہ آگاہ دوست انسان کے اچھے مشیر ہوتے ہیں کہ جو اس کی مشکلات کے حل میں کام بھی آتے ہیں. اسی طرح جیسے امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ المومن اخ المومن، مومن مومن کا بھائی ہے. وہو عینہ، اور وہ اس کی آنکھ ہے. ومرآتہ، اور وہ اس کا آئینہ ہے. ودلیلہ، اور اس کا رہنما ہے. لا یخونہ، وہ اس کی خیانت، اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا. ولا یخدعہ، اس کے ساتھ فراڈ چیٹنگ نہیں کرتا. ولا یظلمہ، اور اس پر ظلم زیادتی نہیں کرتا. ولا یکذبہ، اور اس کے لیے جھوٹ نہیں بولتا. ولا یغتبہ، اور اس کی غیبت نہیں کرتا. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں علیک باخوان الصدق فاکثر من اکتسابہم. اس کا مفہوم کچھ جملے کا اس طرح بنے گا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے دوستوں کو بڑھاؤ، سچے دوستوں کو بڑھاؤ، اپنے حساب میں یہ چیز رکھو، کاؤنٹ کرو. فَإِنَّهُمْ عُدَّةٌ، وہ جو ہیں عند الرخاء، وہ تمہاری خوشیوں میں تمہارے معاون، تمہارے ساتھی ہوں گے. وَجُنَّةٌ عند البلاء، اور بلا کے وقت میں، مصیبتوں کے وقت میں تمہاری ڈھال ہوں گے. اور اسی کلام کے دوسرے جملے کے موضوع کی مناسبت سے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا دل لوگوں سے نیاز مند بھی، جو آپ لوگوں نے فرمایا بہت اچھا میانہ ربی والی بات، تمہارا دل لوگوں سے نیاز مند بھی ہونا چاہیے اور بے نیاز بھی. لیکن ان سے نیاز مندی نرم سخن اور کشادہ روی کے ساتھ، اور ان سے بے نیازی ایسے کہ ان کے سامنے تمہاری عزت و آبرو محفوظ رہے، اور ایسی دست نیازی دراز نہ کرو کہ ذلیل ہو جاؤ. البتہ یہ جو ہے نا، اس میں استثناءات ہوتے ہیں، استثناءات بھی ہیں. جیسے مبلغ ہے، مبلغ جیسے آپ کے سامنے 2-3 بار میں بیان کر چکا ہوں. آیت اللہ محسن قراتی فٹ بال کھیلنے چلے گئے، نیکر پہن کے، لمبی نیکر پہنی اور فٹ بالرز کے ساتھ فٹ بال کھیلنے لگے. ان کو دوست بنائے، سب کو انقلابی کر دیا، تو وہ دوست بنائے، باقاعدہ دوست بنائے. اب یہ مبلغ کے لیے علیحدہ ہے. اگر کوئی ابتدائے دن ان کو دیکھ لے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کہے گا بھائی یہ تو ان اقوال کے منافی ہے. لیکن وہ منافی نہیں ہے، وہ مبلغ ہے. تو اس کے حساب سے. اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں، یہ پاکستان کے لیے اسپیشلٹی ہے. پاکستان کے لیے نہج البلاغہ والے مستثنیٰ ہیں کہ دوستی ہمیشہ یک طرفہ کا ذہن سے جائیں، ورنہ ڈپریشن میں رہیں گے. آپ اسٹریس میں رہیں گے، ڈپریشن میں رہیں گے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتے ہیں آپ کو. اگر آپ نے پہلے سے مائنڈ نہیں بنایا کہ بھائی دوستی جو ہے وہ یک طرفہ ہونی چاہیے. امیر المومنین علیہ السلام کا ہی قول ہے. اللہ کے لیے کی جانے والی دوستی ہمیشہ باہمی محبت پر استوار رہتی ہے، کیونکہ ایسی دوستی کا سبب یعنی خدا دائم ہے. تو لہٰذا خدا کے لیے کرو، دوسرے سے عوض کا وہ رکھو ہی نہیں. ہم نے شروع میں ایک عام انسان کے لحاظ سے یہ گفتگو کی تھی کہ ہمیں بھائی لوگوں سے مشکلات ہوتی ہیں تو ہمیں ان سے تعاون چاہیے. لیکن جو عارف لوگ ہوتے ہیں، جو الہی لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر اس سے بالا تر اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں. وہ اب یک طرفہ، اگر کام آ گیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو میں نے تو اللہ کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کو ختم کریں، میرے خیال ہے نا.